أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. Okay, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? वइन्ना रब्बक लज़ू फ़ज़लिन फ़रहम। جی میم یہی والی آیت کر رہے यही تھے. वाली आयत है। جی جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाती है कि और यकीनन आपका रब लोगों पर बड़े फजल वाला है लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र अदा नहीं करते। وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور यकीनन आपका रब जानता है जो उनके सीने छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अगली आयत में फरमाते हैं वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दि इल्ला फी किताबिन मुबीन। और आसमान और जमीन में कोई गायब चीज नहीं मगर वो एक वाज़ेह किताब में है। यानी वो चीजें हमारी आंखों से गायब हैं, हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास हर चीज वाज़ेह तौर पर सामने जाहिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल अनाम के अंदर और गैब की कुंजियां उसी के हाथ में हैं। वाइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु। और गैब की कुंजियां उसी के पास हैं, उसके सिवा कोई नहीं जानता। और वो खुश्की और समंदर की हर चीज को जानता है और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसे भी जानता है। और जमीन की तारीकियों में कोई दाना नहीं गिरता और ना ही कोई तर चीज और ना कोई खुश्क चीज मगर सब खुली किताब में है। और वही है जो तुम्हें रात को वफा देता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो वो उसको जानता है। फिर वो उस दिन में तुम्हें उठा देता है ताकि मुकर्ररा मुद्दत पूरी की जाए, फिर उसकी तरफ तुम्हारी वापसी है। फिर वो तुम्हें इसकी खबर कर देगा जो तुम अमल किया करते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं इन इन हाज़िल कुरआन यकुस्सु अला बनी इसराइल अक्सर अल्लज़ी हुम फीही यख्तलिफून। यकीनन ये कुरान बनी इसराइल पर बहुत सी उन चीजों को बयान करता है जिनके बारे में वो इख्तलाफ करते हैं। यानी उन बातों को जिनमें ये इख्तलाफ में मुब्तला हैं। कुरान मजीद यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के इख्तलाफ की हकीकत को वाज़ेह करता है। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं और ईसाइयों ने कहा कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला ने हक वाज़ेह कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये है ईसा इब्न मरियम, हक की बात जिसमें वो शक करते हैं। फिर रब कायनात अगली आयत में फरमाते हैं वइन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और बेशक वो मोमिनों के लिए यकीनन हदायत और रहमत है। क्या? कुरान मजीद मोमिनों के लिए हदायत और रहमत है। इन रब्बका यक़दी बैनहुम बिहुक्मिही व हुवल अज़ीज़ुल अलीम। यकीनन आपका रब अपने हुक्म से उनके दरमियान फैसला करेगा और वही सब पर गालिब, सब कुछ जानने वाला है। फतवक्कल अलल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं बस आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। इन्नका अलल हक़ इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन। और यकीनन आप वाज़े हक पर हैं। कौन वाज़े हक पर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं। जो भी कुरान की दावत लेकर आता है तो यकीनन वो हक पर है। फिर रब कायनात ने मजीद अगली आयत में फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। बस यकीनन आप मुर्दों को नहीं सुना सकते हैं और ना ही आप बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जब वो पीठ फेर कर पलट जाएं। इससे मुराद यहाँ पर बहरों से मुराद वो काफिर हैं जो हक की दावत को कबूल नहीं करते। उनके दिलों पर पर्दे हैं, उनके कानों में अल्लाह ताला ने बोझ डाल रखा है जिसकी वजह से वो बंद है या आपकी दावत सुनने की बजाय पीठ फेर कर भाग जाते हैं। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि आप यानी कि इनका सुनना, इन काफिरों का सुनना बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि मुर्दों को सुनवाना है। जैसे आप मुर्दों को नहीं सुनवा सकते इसी तरह से इन काफिरों को भी नहीं सुनवा सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा अंत बिहादिल उम्यी
عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راستہ دکھانے والے ہیں، آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ وہی فرما بردار ہیں۔ یہاں اندھوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حق سے اندھا کر دیتا ہے، یعنی پچھلی آیت میں ہم نے کافروں سے مراد پڑھا تھا، اور اس آیت کے اندر اندھے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حق سے اندھا کر دیتا ہے، جن کے آگے حق کھل کر نہیں آتا۔ رب العزت نے فرمایا یقینا آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے، بس وہی فرما بردار ہیں۔ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لائے گا، صرف وہی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور اسے عقل فہم کے مطابق ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ وَإِذْ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے والا جانور نکالیں گے، یعنی جب وہ بات پوری ہو جائے گی جس کے آنے کا وقت مقرر ہے، یعنی قیامت آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں تو ہم ان پر چلنے والا جانور، بولنے والا جانور نکالیں گے، یعنی زمین کے جانوروں میں سے ایک جانور نکلے گا۔ سیدہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم باہم گفتگو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامات دیکھ لو، پھر دھوئیں، دجال، دابت الارض، اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، اور سیدنا عیسیٰ بن مریم کے نازل ہونے، اور یاجوج ماجوج، اور 3 جگہوں کے دھنسنے، ایک دھنسنا مشرق میں، اور ایک دھنسنا مغرب میں، اور ایک دھنسنا جزیرۃ العرب میں ہونے، اور آخر میں یمن سے آگ نکلنے کا ذکر فرمایا جو لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ کی طرف لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عبداللہ بن نے ایک حدیث سنی، اور اس کی روایت کیا ہے کہ جسے انہوں نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی کہ جسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد بھولا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت کی ابتدائی علامات میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دابت الارض کا نکلنا، ان دونوں میں سے کسی کا بھی دوسرے سے پہلے ظہور ہوگا تو اس کے قریب ہی زمانے میں دوسری علامت ظاہر ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا، اور وہ نشان زدہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو کوئی پوچھے گا کہ یہ تو نے کس سے خریدا ہے، وہ جواب دے گا کہ میں نے یہ کسی نشان زدہ سے خریدا ہے، یعنی اتنا کامن ہو جائے گا۔ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو: ایک آفتاب کا مغرب سے نکلنا، دوسرا دھواں، تیسرا دجال، چوتھا زمین کا جانور، پانچویں موت، اور چھٹی قیامت۔ اس سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو کیونکہ اس سے بعد کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یعنی ان کی گروہ بندی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے جوڑوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ قیامت کے دن زانیوں، شرابیوں اور مختلف گناہ کرنے والوں کو گناہ کے اعتبار سے ان کو گروہ گروہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر رب کائنات اگلی آیت میں فرماتے ہیں حتی اذا جاؤوا وقال اکذبتم بآیات ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ ہی نہ کیا تھا، یا پھر کیا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی جب وہ میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے علم کے اعتبار سے اس کا احاطہ کیا نہیں کیا تھا، حالانکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ ہی نہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، یعنی جب تک تم حق پر واضح نہ ہو جا جب تک تم پر حق واضح نہ ہو جاتا اس وقت تک تمہیں اس بات کے لیے ٹھہرنا چاہیے تھا،
तुमने झुठला दिया, हालांकि तुम्हें उसके बारे में इल्म ही न था। तुम्हें उसका इल्म हासिल करना चाहिए था, उससे पहले ही हक को मालूम करने से पहले ही तुमने उसको झुठला दिया। जब सब लोग घेर लाए जाएंगे, उस वक्त उनसे अल्लाह ताला फरमाएगा, तुमने हक की दावत को समझने की कोशिश ही ना की, तुम मेरी आयत को झुठलाते रहे। अल्लाह ताला उनसे ये भी पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे थे जिसकी वजह से मेरी आयत पर गौर करने का मौका ना मिला। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में फरमाते हैं, ववक़अ अल-क़ौलु अलैहिम बिमा ज़लमू फ़हुम ला यंतिक़ून। और उन पर बात वाक़ई हो जाएगी उसके बदले जो उन्होंने जुल्म किया, चनाचे वो कुछ ना बोलेंगे। यानी फिर वो कुछ ना बोलेंगे। अल्लाह ताला उनका जुर्म साबित कर देंगे तो जुबानें उज़र पेश करने से आजिज आ जाएंगी। दुनिया में जुल्म करने की वजह से कोई उज़र नहीं रहेगा जिसे वो पेश कर सकें। क़यामत की होलनाकियों की वजह से बोलने की कुदरत से महरूम हो जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, अलम यरौ अन्ना जअलना लैला लियस्कुनू फीहि वन्नहारा मुबसिरा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि यकीनन हमने रात बनाई ताकि लोग उसमें आराम करें, और दिन को दिखलाने वाला बनाया। वाकई इसमें यकीनन बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और जिस दिन सूर में फूंक मार दी जाएगी तो सब घबरा उठेंगे, जो आसमानों में है और जो जमीन में है, मगर वो जिसे अल्लाह ताला चाहेगा, और सब उसके पास जलील होकर चले आएंगे। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिस दिन हिला डालेगी, सख्त हिला डालने वाली, उसके बाद पीछे आने वाली आएगी। कुछ दिल उस दिन धड़कने वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मोमिन में फरमाया, वा या कौम इन्नी अखाफु अलैकुम यौम तनाद यौम तुवल्लून मुदबिरीन फमा लकुम मिन अल्लाह मिन आसिम वमन युद्लिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। और ए मेरी कौम, यकीनन मैं तुम पर एक दूसरे को पुकारने के दिन से डरता हूँ, जिस दिन तुम पीठ फेरते हुए भागोगे। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई ना होगा, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं है। इल्ला माशा अल्लाह, मगर वो जिसे अल्लाह ताला चाहेगा। यानी जिन लोगों को अल्लाह ताला चाहेगा साबित कदमी अता करेगा, और वो घबराहट से महफूज रहेंगे। कुछ लोगों के नजदीक अंबिया होंगे, कुछ के नजदीक शोहदा होंगे, कुछ के नजदीक फरिश्ते, और कुछ के नजदीक सारे के सारे अहले ईमान इनमें शामिल होंगे। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, और सब उसके पास जलील होकर चले आएंगे। उस दिन हर शख्स अल्लाह ताला के हजूर गुलामाना आजिज़ी के साथ हाजिर होगा, और किसी को हुक्म टालने की जुर्रत नहीं होगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, वतरल जिबाला तहसबुहा जामिदतन वहिया तमुर्रु मर्र सहाब। और आप पहाड़ों को देखेंगे, आप उन्हें जमा हुआ गुमान करोगे, हालांकि वही बादलों के चलने की तरह चल रहे होंगे। जिस तरह बादल हवा के साथ उड़ते फिरते हैं, इसी तरह से पहाड़, वो इतने सख्त जमे हुए पहाड़। आप देख रहे हैं ये पहाड़ जो है, ये जिबाल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यानी जो सतही जब पहाड़ हैं जो सतह के ऊपर ऊपर आ जाएंगे। एक वो है जो जमीन के अंदर गड़े हुए, अब ये पहाड़ जमीन से निकाल कर जमीन की सतह पर आ जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने जिबाल का लफ्ज इस्तेमाल किया। और आप पहाड़ों को देखेंगे, आप उन्हें जमा हुआ गुमान करोगे, हालांकि वही पहाड़ बादलों के चलने की तरह चल रहे होंगे। ये अल्लाह ताला की कारीगरी है, जिसने हर चीज को खूब मजबूत बनाया। यानी अल्लाह ताला ने उन पहाड़ों को जमीन के अंदर धंसा कर बनाया था, और आज अल्लाह ताला ने पहाड़ रेजा रेजा कर दिए हैं, और खूब रेजा रेजा किए जाना, चनाचे वो उड़ता हुआ गुबार बनकर रह जाएंगे। फिर रब्बे कायनात फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला की कारीगरी है जिसने हर चीज को खूब मजबूत बनाया है। यकीनन वो खूब बाखबर है उससे जो तुम करते हो। किससे करते हो? वो जो तुम अमल करते हो, अल्लाह ताला उससे खूब बाखबर है। फिर रब्बे कायनात अगली आयत में मजीद फरमाते हैं, मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर है, और उस दिन घबराहट से अमन में होंगे। यानी जो नेकी लेकर आने वाले लोग होंगे, वो घबराहट में नहीं होंगे। नेकी हर किस्म की अल्लाह ताला कबूल करेगा, जो कौली जुबान से, फेल अमल से, और दिल से, हर तरह की नेकी है। यानी अगर आप किसी के दिल से मेहरबान होते हैं, या आप दिल में किसी को बुरा समझते हैं, तो अल्लाह ताला उस पर भी तुम्हें नेकी का बदला जरूर अता करेगा। नेक अमाल के अच्छे बदले के मुतल्लिक अल्लाह ताला का आम ज़ाब्ता ये है कि एक नेकी के एवज 10 गुना ज्यादा अजर अता होगा, और ये कम से कम अजर है।
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، نیک لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، ان کے اوپر کسی بھی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ پھر رب کائنات اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کے روز کافر کو منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ ذات جس نے اسے دنیا میں دونوں پاؤں پر چلایا، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھی کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلائے جائے؟ یعنی کس کو؟ لوگوں کو منہ کے بل چلایا جائے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جہنم والوں کو منہ کے بل چلائے گا۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، یقینا مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت دی اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن مکہ جب فتح ہوا تو فرمایا، ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے دن حرم قرار دیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حرم قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک حرم رہے گا، اور اس حرم میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی قتال حلال نہیں تھا، اور میرے لیے بھی اس دن میں تھوڑی دیر کے لیے قتال حلال ہوا تھا، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے حرم قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک حرم رہے گا، نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں اور نہ ہی اس کے شکار کو بھگایا جائے، اور کوئی بھی یہاں گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے سوائے اس کے کہ اسے اس کے مالک کو پہنچائی جائے، اور نہ اس کی گھاس کاٹی جائے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، سوائے گھاس کے، کیونکہ یہ لوہاروں اور زرگروں یعنی سناروں کے کام آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے گھاس کے، کیونکہ وہ جلانے کے کام آتی تھی نا، اس لیے صرف گھاس کو کاٹ سکتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں کاٹ سکتے تھے۔ سیدہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے سب سے زیادہ بغض رکھتا ہے، ایک تو وہ جو حرم میں بے دینی پھیلائے، دوسرا اسلام میں جاہلیت کی رسم کا متلاشی ہو، تیسرا جو کسی آدمی کو ناحق خون کرنے کا طلبگار ہو۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، تمام کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوحیت کا پورا تصور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہر مکہ کا مالک ہے، اسی کا قانون اس شہر پر چلتا ہے، اسی نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں اور اس میں کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فرما بردار مخلص صالح بندوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو یقیناً وہ صرف اپنے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو جائے تو آپ کہہ دیں کہ میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ یعنی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اور صرف اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، باقی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دے سکیں۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد یہاں اس اعتبار سے ہے کہ وہ کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر حجت قائم نہ کر دے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے حجت تمام کر دی، یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی طرف سے حمد صرف اسی کے لیے ہے۔ جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ ان نشانیوں سے مراد انسان کو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھایا ہے وہ تمام نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے مراد اسلام کو ملنے والی فتوحات بھی ہیں، تو تم انہیں پہچان لو گے۔ ان آیات الہی کی تمہیں ایسی اللہ تعالیٰ تمہیں بیان کر ایسی معرفت دے گا، ایسی تمہیں سمجھ بوجھ دے گا جو حق اور باطل کی طرف تمہیں رہنمائی کرے گی اور تمہیں سیدھا راہ دکھائے گی، اور ان نشانیوں کی بدولت تم اندھیروں میں راہ کو تلاش کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تمام حقائق کا علم ہے، اس کی نظریں تمہارے اعمال پر اس نے وہ بخوبی جانتی ہیں، اور وہ تمہارے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اگر وہ غافل ہوتا تو انسان کے قدموں کے نشان سے جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے غفلت کر جاتا، لیکن وہ ان نشانات کا بھی حافظ اور عالم ہے۔ جب انسان کہیں پر چلتا ہے تو وہ چلنے کی بدولت جو قدموں کے وہاں نشان بنتے ہیں ہمیں وہ مٹتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان نشانوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانات بھی فرشتوں کو حکم دے کر لکھوا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں غفلت کی زندگی سے محفوظ رکھے اور اپنی راہ کے لیے خالص کر لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔